ساتھ میں چوتھی اور آخری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا کہ کامیابی کے لیے چوتھی چیز کون سی چیز ہے جو ضروری ہے؟ تواسی بالصبر۔ صبر کیا چیز ہے؟ اپنے نفس کو روکنا کسی ایسی چیز پر جس کو نفس کیا کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ روکنے کا نام کیا ہے؟ صبر ہے۔ یاد رکھو، مجبوری صبر نہیں ہوتی۔ جب ظالم آپ کو پٹ رہا ہو، آپ کی بدعمالیوں کی آپ کو سزا دے رہا ہو، چاہے وہ کفیل کی شکل میں یا دوست کی شکل میں یا کسی پولیس اور دروگا تھانے کی شکل میں، اور آپ کو ٹھیک ہے میں صبر کر لیتا ہوں، جب آپ کے پاس طاقت ہی نہیں ہے تو یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کہتے ہیں کہ قسمیں اور میں بیان کی۔ صبر علی طاعت اللہ، ایک انسان نیند گہری رکھتا ہے، اس کا ساتھی اسے جگاتا ہے، جگاتے رہنا چاہیے۔ اور ٹھنڈی کڑاکے کی پڑ رہی دل چاہتا ہے سوئے رہو، صبح ڈیوٹی پر بھی جانا، نیند کھل جاتی ہے تو پھر اس کو نیند نہیں آتی ہے، دن بھر معاملہ اس کا بوجھل ہوتا ہے، لیکن تمام چیزوں کو قربان کر کے وہ اپنے نفس کو جبر دے، اپنے نفس کو مجبور کرے اس بات کے لیے کہ وہ جماعت کے ساتھ جا کر کے نماز پڑھے، وہ اپنے آپ کو تیار کرے اور یہاں تکلیف کو برداشت کرے۔ یہی صبر ہے علی طاعت اللہ۔ اگر آپ نے یہ کر دیا تو یقین مانیے کہ انشاءاللہ آخرت میں کامیابی آپ کے لیے انشاءاللہ متعین ہے۔ صبر علی طاعت اللہ کے اور بھی مثالیں دی جا سکتی۔ ایک انسان مالدار ہے اور اتنا مالدار ہے کہ زکات میں اس کا لاکھوں جا رہا ہے، لیکن جب بیلنس حساب کر کے لایا گیا اور اس کے سامنے مثال آئی کہ 4 لاکھ ریال اس سال زکات میں اس کا نکل جائے گا، نفس نے چاہا کہ زکات نہ دیتا تو 4 لاکھ ہمارا کیا ہوتا، بچ جاتا، کیوں دوں، کاہے کو دوں؟ لیکن اپنے نفس کو انسان مجبور کرے کہ اللہ نے جب تجھے اتنا دیا ہے اور 2.5% اس میں سے مانگا ہے تو اس کو دینے سے بھی طرف کر رہا ہے۔ اپنے نفس کو مجبور کر دے اور کہے نہیں، نفس بھلے چاہ رہا ہے کہ زکات میں نہ دوں لیکن میں زکات دوں گا تاکہ ہماری آخرت کیا رہے، صبری رہے۔ تو انسان اگر اللہ کی اطاعت پر صبر کر جائے تو انشاءاللہ آخرت میں کامیابی اس کے لیے کیا ہے، متعین ہے۔ اور اگر لالچ میں آ گیا تو پھر ایسی صورت میں ناکامی کیا ہے، متعین ہے۔ صبر کی دوسری قسم علماء نے بیان کی ہے، الصبر علی محارم اللہ، اللہ نے جو چیزیں حرام قرار دی ان کے قریب نہ پھٹکے، چاہے ان چیزوں کو اپنانے کی بنیاد پر کتنا کیوں نہ فائدہ ہو، چھوڑ دینے کی بنیاد پر کتنا کیوں نقصان نہ ہو، لیکن چھوڑنے کے ہی لیے اپنے نفس کو کیا کرے، تیار کرے۔ مثال کے طور پر آج کی دنیا تجارت اور بزنس کیا، ہمارے سامنے بہت سارے لوگ ہیں جو بزنس اور تجارت میں آگے ہیں۔ انسان بزنس اور تجارت میں سود پر مبنی سودا کرتا ہے، گورکھ دھندے ہیں مختلف کمیشن کے، مختلف انداز ہیں، وہ حلال کمائی کرنا چاہتا ہے، حلال کے ذریعہ کمائی میں اس کے یہاں معاملہ کی بڑی مشکل سے روزی روٹی چل رہی ہے، گھر پہنچتا ہے بیوی تانا دیتی ہے اسے کہ تمہارا ساتھی فلاں ہے، تم سے زیادہ ہوشیار نہیں، تم اس سے زیادہ چالاک اور زیرک اور عقل مند ہو، لیکن تمہاری قسمت کہاں مر گئی، میں تمہارے ہاتھ کیسے پھنس گئی، تم کچھ کما کر کے لا کرتے ہمیں ہماری ضرورتیں نہیں پوری کر۔ نفس نے اسے جوش دیا کہ آج حلال و حرام کی تمیز اٹھا کر کے راتوں رات کروڑ پتی بننے کا کھیل کھیلا جائے گا، حرام اور حلال ہر چاہے اس کو اپنا بنا کر کے مالدار بننے کا بھوت آپ کو کیا ہو گیا، سوار ہو گیا۔ لیکن جب آپ تجارت کے میدان میں گئے اور حرام کے لیے آپ نے ہمت کی تو آپ نے سوچا کہ اللہ کے یہاں ہمیں کیا کرنی پڑے گی، بات کچھ کرنی پڑے گی، اور آپ نے اپنے نفس کو مجبور کر دیا کہ حلال ہی سے کمائیں گے چاہے ہمیں 10 ریال کیوں نہ ملے، اور اسی کے ذریعہ اپنی اولاد کی تربیت کریں گے اور اپنے گھر کو چلائیں گے، اور حرام کے قریب ہم کیا ہوگا، نہیں پھٹکیں گے۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو یقیناً کامیابی آخرت میں کیا ہوگی میرے بھائیوں، متعین ہوگی۔ اور اگر آپ نفس کے بہکاوے میں پہنچ گئے، لالچ میں آ گئے، تو پھر جان لیجیے آخرت میں کامیابی چھین جائے گی اور جہنم ہمارا مقدر بن جائے گی۔ تیسری قسم ہے صبر کی کہ انسان الصبر علی اقدار اللہ، میں نے آپ سے پہلے بھی کیا تقدیر کے مسئلے میں کہ انسان بیمار ہو گیا، لاکھ علاج کرا رہا، کوشش کر رہا ہے، پوری جد و جہد لگا دیا شفا یابی کے لیے، اللہ سے دعائیں بھی کر رہا ہے، لیکن امتحان مرضی اس کی، بندے کو ابھی اور آزمائش کی بھٹی میں تپانا چاہتا ہے، اور بندہ ہے کہ ناصبرا ہوتا جا رہا ہے، نتیجہ ہوتا ہے کہ جس ہوتا ہے اور غصے میں آتا ہے، کہتا ہے کہ جو اترتی ہے فرض سے نہیں آتی ہے، آپ رکھا ہے بلاؤ نے ہمارے گھر تو رب تیری کیا مرضی، کتنا آزمائے گا، ساری مشکلیں میرے حصے میں، پڑوس کے لوگ کافر، یہ فاسق اور فاجر، اور سب عیش
زندگی گزار رہے ہیں اور تو نے ہمارے گھر میں بیماری مقدر کر دی، فلاں کا ایکسیڈنٹ مقدر کر دیا، فلاں کیس میں الجھا ہوا، تیری مرضی کیا ہے؟ نشپرا بن گیا، ناکامی ہو گئی، آخرت اس کی کیا ہو گئی؟ میرے بھائی اور دوستو، یہی صبر جو ہے اللہ انسان کو صبر جو ہے آخرت میں کیا کرے گا؟ کامیابی دے گا۔ بچہ بیمار ہو گیا، آپ اس کے علاج کے لیے ہاسپٹل میں گئے، آپ نے پوری کوشش کی، پورا پیسہ جتنی پہنچ تھی آپ کی، آپ اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس گئے، لیکن مرنا تھا، بچے کو مر گیا۔ اب ایک مسلمان، ایماندار مسلمان، نام کا نہیں، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کے اللہ کی فیصلے پر اور اس کی تقدیر پر کیا کرتا ہے؟ خلاص وہ صبر کر لیتا ہے اور امید کرتا ہے کہ آج اگر میں اپنی بیوی سے ملاقات کیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہترین اولاد دے دے، ہو سکتا ہے وہ بچتا تو آگے چل کر کے جوان ہوتا اور اس کا کمایا ہوا پورا نام مٹی میں ملا دیتا، لیکن اس نے صبر کیا، وہ مر گیا، وہ آخرت میں بھی فائدے کا باعث بنا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی دن جا کر کے اس نے اپنی بیوی سے ملاقات کی اور اس کے نتیجے میں اس سے صالح اولاد اس کو دیا، جو آگے چل کر کے اس کا نام کیا کیا؟ روشن کیا۔ لیکن ایک کافر ہی نہیں، آج کے دور کا نام نہاد مسلمان بھی کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے ڈاکٹر اگر فلاں انجیکشن دیتا تو ہمارا بچہ نہیں مرتا، ہم کیس کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، تقدیر سے لڑنے پر آمادہ ہو گیا، اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، مسئلے کو سمجھنا ہوگا اور اللہ کے فیصلے کو آپ کو رضا اور رغبت کے ساتھ قبول کرنا ہوگا۔ ایک انسان وہ کوئی بزنس کرتا، وہ سعودی عرب آنا چاہتا، کوشش کیا، آخری دن ہے، لاسٹ ڈیٹ ہے ویزے کا، جہاز میں سیٹ نہیں مل پا رہی، وہ ناراض ہوتا ہے کہ اتنی کوشش کے باوجود لوگوں نے پیسے لگا کر کے گھوس دے لیے اور سیٹ مل گئی، اللہ کی کیا مرضی ہے، دعوت کے کام سے جا رہا تھا لیکن نہیں آ رہا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے خبر ملتی ہے طائرہ جو ہے زمین بوس ہو گیا اور موت اس کی نہیں تھی، اللہ نے اس کو کیا کر دیا، آسان تک خیر لکم۔ تو کوشش کرنی چاہیے، انسان کو بھرپور محنت پوری کرنی چاہیے، اور اس کے باوجود بھی اگر نتیجہ الٹ جائے بظاہر تو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا چاہیے کہ بہتری اسی میں ہے، کبھی کبھی ناکامی ہی کامیابی انسان کی ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر ایک انسان کے اندر چار صفتیں پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ قیامت کے دن آخرت میں اس کے لیے کامیابی یقینی ہے، اور پھر اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ زندگی یقیناً عیش کی ہوگی، عشرت کی ہوگی اور نعمت کی ہوگی، ورنہ پھر بربادی ہے، جس بربادی کی زندگی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں، جس نے اپنی طاقت کا جھوٹا استعمال کیا، جھوٹی گواہیوں کے ذریعہ کورٹ اور کچہری میں بری انسان کو مجرم کو بری کرا دیا، اس لیے کہ امیرے کو الیکشن میں جتوایا تھا، سبوں نے اس کا سپورٹ کر دیا، لیکن زندگی ایک کنڈیشن میں گزاری تھی، اپنے روب کا، اپنی چودراہٹ کا، ذمہ داری کا، پہنچ کا اسے بڑا غرور تھا، لیکن اللہ کا بندہ نہیں تھا، اطاعت سے اسے چڑ تھی، رب کی نافرمانی میں اسے مزہ آتا تھا، اللہ تعالیٰ اسے لائے گا جہنم میں ایک ڈبکی دلائے گا، کہے گا اے بندہ ذرا یہ بتا کہ دنیا میں تو نے کتنے عیش کی زندگی کاٹی، کہے گا اے مولا جیسے لگتا ہے کہ دنیا میں ہم نے سکون اور چین دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور ایک اور ایسے انسان کو لایا جائے گا جس کو دنیا میں لوگوں نے حقارت کی نگاہ سے دیکھا، بڑی بڑی پارٹیاں اور دعوت کی گئی، لوگوں نے کہا جانا کہ ملا جی یہ فلاں صاحب ان کو مسجد سے جڑے رہنے دو، لوگوں نے اس کے کپڑے پر تانا دیا، اس کے وتیرے پر تانا دیا، گھر والوں نے بھی تانا دیا کہ تو کما کر کے نہیں لاتا ہے، لیکن جب وہ حرام کی طرف بڑھا، اس کے نفس نے اسے کہا کہ تم اللہ کے حدود کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہو، چنانچہ اس نے اپنے نفس کو روک لیا اور اللہ کی طرف سے دی جانے والی آزمائشوں میں لگا، ثبات قدمی کے ساتھ اللہ اس شخص کو لائے گا اور جنت میں ڈبکی دے گا اور کہے گا اے بندے بتا کیا تم نے آخرت دنیا میں کبھی دکھ کا سامنا کیا تھا؟ کہے گا اللہ ہم نے دنیا میں دکھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور جو وہاں ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے زمانے کو، اپنے اوقات کو قیمتی سمجھے، اس لیے کہ انسان نہیں جانتا کہ مجلس میں بیٹھا ہے گھر پہنچے گا یا نہیں، موت اس کی کب آ جائے، تیار ہونا چاہیے ہمیشہ موت کے لیے، اچھے اعمال کے ذریعہ، ایمان صحیح کے ذریعہ، اور جو دیگر چیزیں ہیں آخرت میں کامیابی دلانے والی ان کے ذریعہ، ورنہ میرے بھائیوں اور دوستوں موت اچانک آ جائے گی اور ہماری زندگی کا خاتمہ کر کے چلی جائے گی۔ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ عقل مند کون انسان ہے؟ برف بیچنے والا اگر بیٹھ کر کے انتظار کرے کہ کوئی آئے گا زیادہ پیسہ دے گا تو میں برف دوں گا،
اور اسی انتظار میں سارا برف گل جائے، اس کا فائدہ اس کا ہوا؟ یا عقل مند وہ جس نے جلدی جلدی کیش کیا، پیسہ رکھا، اپنے گھر گیا؟ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی جو آپ کو اور ہمیں ملی ہوئی ہے، عقل مندی اسی میں ہے کہ اس کو ہم آخرت کے لیے لگا دیں اور جلدی جلدی کیش کر دیں، موت پتہ نہیں کس دن آئے اور ہماری اس دنیا کی زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں آخرت کی فکر ہمارے اندر پیدا کر دے، صحیح معنی میں ہمارا ایمان درست ہو، ہمارا عمل درست ہو اور ہمیں تو جنت کا مستحق بنا دے۔ جب تک ہم جیے ایمان اور اسلام پر جیے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کیا ہمارا حنفی یا شافعی ہونا لازمی ہے؟ اگر ہے تو بریلی کا بھی کوئی قادری، کوئی اجمیری، کوئی چشتی ہمارا امام ہونا چاہیے؟ اور کیا داتا اور قادر جیلانی اللہ کو نہیں تھے؟ اور کیا انڈیا پاکستان میں آپ کا کوئی جالات جیسا مرکز ہے؟ اگر وہ اس میں شامل ہو۔ وقت کا چھوٹا ہے، سوالات مختلف اور جواب جو ہے ایک ایک کر کے کیا ہمارا حنفی یا شافعی ہونا لازم ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سماکم المسلمین۔